یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 اور 169۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض، وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، حلالا حلال، طیبا پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تابعداری نہ کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کے نشانات کی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین صریح واضح۔ انما پختہ بات ہے، یأمرکم شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ اور یہ کہ تم بولو اللہ کے اوپر، ما لا تعلمون وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے۔ یہاں اللہ جل شانہ ذات عالی نے شریعت کے جو بنیادی احکام ہیں، یعنی حلال کھانا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اس کی طرف بندوں کو متوجہ فرمایا ہے۔ اور اہل عرب بت پرستی کرتے تھے اور بتوں کے نام پر سانڈ جانور چھوڑتے تھے، پھر ان جانوروں سے نفع اٹھانا حرام سمجھتے تھے، تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ تو اللہ جل شانہ ذات عالی نے حرام کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اب سورۃ مائدہ میں اس کی تفصیل ہے، وہاں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ مردار، خنزیر اور اللہ کے نام پر جو ہے جانوروں کو چھوڑنا، اور یہ حرام کام کرنا اور حرام چیزیں ان کو حلال سمجھنا، اس طرح رشوت، چوری اور سود کا مال، ان سب سے جو ہے اجتناب ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حرام لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن تک کوئی ذکر عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اور اللہ جل شانہ ذات عالی فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں میں نے حرام کر دی ہیں جو خبیث ہیں، جس کے اندر خباثت ہے۔ اب کچھ خباثتیں ایسی ہوں گی آپ کو سمجھ آئے گی، کچھ خباثتیں ایسی ہوں گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن سے منع کیا وہ چیزیں حرام۔ اب دیکھیں، آپ جانور ذبح کرتے ہیں نا اللہ کے نام پر، بسم اللہ اللہ اکبر، ابھی جانور حلال ہوتا ہے، اس کے اندر بہتا ہوا خون ہے، وہ نکلا، وہ بہتا ہوا خون دم مسفوح وہ حرام ہے، وہ نکلا، جانور کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ اب یہی جانور اگر آپ کسی غیر کے نام پہ ذبح کرتے ہو نا، جانور حرام ہے، جیسے مردار ہے نا، اس طرح مردار ہے۔ آپ کوئی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہو نا، تو بسم اللہ کے ساتھ ہر چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ آتی ہے، اس چیز میں برکتیں آتی ہیں، اور اس چیز میں صفائی آتی، پاکی، نورانیت آ جاتی ہے۔ اگر آپ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی نام پہ وہ چیز استعمال کرتے ہو تو اس چیز میں برکتیں نہیں آتی، وہ چیز میں جو ہے نورانیت نہیں آتی۔ اس لیے جو ہے اللہ جل شانہ ذات عالی نے حرام کاموں سے منع فرمایا۔ حرام میں دیکھو شرک جو ہے، اللہ فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے جو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں، ذات میں یا صفات میں، یہ مشرکین جو ہے یہ نجس ہے، ان میں شرک میں نجاست ہے۔ شرک کرنے والے جو ہے
یہ ایسے نجس ہو جاتے ہیں کہ جو گناہگار مومن ہیں نا اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائیں گے تاکہ جہنم کی آگ سے ان کو پاک کر دے، ان کے گناہوں سے پاک کر دے، پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن جو مشرکین ہیں وہ جہنم کے آگ سے بھی پاک نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ جل شانہ ذات عالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین میں وہ چیزیں جو حلال ہیں اور پاک ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نشانات کی، قدموں کے نشانات کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش و قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ سورۃ اعراف میں اللہ نے فرمایا شیطان تمہارے باپ دادا کا دشمن ہے، شیطان نے تمہارے والد محترم اور والدہ محترمہ، والد محترم حضرت آدم علیہ السلام اور تمہاری والدہ محترمہ اما حوا علیہ السلام، ان کے دل میں بار بار وسوسہ اس لیے ڈالا کہ شیطان کو جلن اور حسد تھی اس بات پہ انہوں نے جنتی لباس پہنا ہوا تھا اور جنت کے مزے اڑا رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس طرف چاہو کھلے جو ہے دل سے ہر چیز تمہارے لیے یعنی دستیاب ہے، کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ شیطان کو ان کی یہ جو ہے خوشی والی زندگی اور مزوں والی زندگی یہ جو ہے یہ برداشت نہیں ہو رہی، اور جنتی لباس اور حسن و جمال برداشت نہیں ہو رہا، تو انہوں نے وسوسہ ڈالتے رہا تاکہ وہ چیز جس سے اللہ نے، جس شجر درخت سے اللہ نے منع کیا اس قریب نہیں جانا، وہ جو ہے بار بار اس درخت کے پل کے فوائد گنوا رہے، وسوسے ڈال رہے۔ اب انسان کے فطرت میں ایک چیز ہے بھول، کیا ہے؟ بھول۔ جب آدم علیہ السلام پہ بھول کا غلبہ ہو گیا، وہ بھول گئے اللہ کا حکم جو اللہ نے منع فرمایا تھا، اور شیطان بار بار وسوسہ ڈال رہے تھے کہ بھائی اس میں یہ فائدہ یہ فائدہ، اب دل میں منافع آ گئے تھے وسوسے کی وجہ سے اور وہ اللہ کا حکم بھول گئے تھے۔ فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، تو اللہ کا حکم بھول گئے تھے اور شیطان بار بار وسوسہ ڈال دے اس میں یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے، تو پھر جو ہے جب انہوں نے وہ درخت کا پل کھا لیا جس سے اللہ نے منع فرمایا تو جنت لباس اڑ گیا، شیطان بڑا خوش ہو گیا اور اللہ فرماتے ہیں تمہارے باپ دادا کا دشمن ہے، ان کو تمہارے باپ دادا سے حسد ہے، انہ لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اس کو دشمن بنا لو، ٹھیک ہے نا میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اور شیطان گناہ کا جو ہے کیا کرتا ہے؟ فوائد گنواتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شیطان ہے نا انسان کے دل پہ اس نے گھٹنے ٹکے ہوتے ہیں، دل کے اندر داخل تو نہیں ہو سکتا، دل کے اوپر جاسم علی قلب الشیطان، شیطان انسان کے دل کے اوپر گھٹنے ٹکے ہوتے ہیں، اور دل میں کلما غفل وسوسہ، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے کلما ذکر خنس تو پیچھے ہٹتا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، وکلما غفل، اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وسوسہ تو وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے وسوسوں کی تابعداری نہ کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس لیے کہ تو تمہارا یقیناً تمہارا دشمن ہے اور واصری دشمن ہے، یہ وہ کام تم سے کروائے گا جو تم اللہ سے دور ہوگے، اللہ کی رحمت و برکتوں سے دور ہوگے اور اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاؤ۔ انما یأمرکم بالسوء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برے کام کو، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کرو جس کو تم نہیں جانتے، اللہ کے اوپر ایسی باتیں کرو جس کو تم جانتے نہیں، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے اوپر باتیں کرو، ہے جی، یعنی جیسے انہوں نے عقیدے بنائے تھے ہندوؤں نے، ہاں جی، کہ یہ بت جو ہے یہ پیغمبروں کی مورتیاں ہیں، ولیوں کی مورتیاں ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کے روح ہمارے طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری، جب انسان دین سے دور ہوتا ہے نا، انسان سے جب دین سے دور ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ شیطان کے وسوسے میں آ جاتا ہے۔ یہ خیال نہ کریں کہ بھائی میں جو ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے تو شیطان سے محفوظ ہوں،
اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو شیطان نے شرک میں مبتلا کر دیا، اکثر لوگوں کو شیطان نے ایمان کے ساتھ بھی شرک میں مبتلا کیا۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، کیوں؟ شیطان بار بار، جیسے آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، کیا تھے؟ اللہ کے، اور جنت میں تھے، تو کیا جنت اللہ کا قربت والی جگہ نہیں ہے؟ جنت میں تھے اور اللہ کے پیغمبر بھی تھے، ہاں جی، اندازہ کریں اللہ کی نعمتوں میں تھے، اللہ کی نگرانی میں بھی تھے، لیکن اللہ جل شان ذات عالی کا امتحان آیا، ابتلا آیا، اب اس پہ شیطان کا وسوسہ چلا کہ نہیں چلا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلا کہ نہیں چلا؟ اب ہم کہتے بھائی میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو پیغمبر کی ایمان سے کس کا بڑا ایمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو میں شیطان کے شرک میں نہیں آتا، وسوسے میں نہیں آتا، اس لیے بار بار اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کی طرف متوجہ رہو گے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے میرے بھائی۔ اللہ کی یاد دل میں ہوگی اور اللہ کا حکم جو ہے دل و دماغ اللہ کی یاد میں، دماغ اللہ کی ذات عالی کی فکر، اللہ کی عظمت کا فکر، اور جو ہے دل میں اللہ کا ذکر، زبان پہ اللہ کا ذکر، اور دل میں اللہ کی یاد، اور عمل پہ جو ہے اللہ کا حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت، نبی کی سنت زندگی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں۔ ہم وقت اگر آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہو میرے بھائی، اور کہو کہ یہ دنیا داری ہے، یہ کیا ہے؟ دنیا داری، تو شیطان، اب ہم آئے ہیں کہ نہیں آئے شیطان کے وسوسوں میں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ برے کاموں پہ شیطان کہتے ہیں خوب مال لٹاؤ، اور دین کے کام پہ بخل کا حکم کرتا ہے، اور فقر سے، یعدکم الفقر، فقر سے ڈراتا ہے اور بخل کا حکم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے میرے بھائی۔ اس لیے ہمہ وقت اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہونا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ڈھونڈنا، حضور کی سنت طریقہ ہر کام میں ڈھونڈنا، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اللہ جو زمین کے اندر حلال اور طیب، پاکیزہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں نہیں کہا، اے لوگو، کیوں؟ کیا اشارہ ہے؟ کہ اللہ جل شان ذات عالی تمام لوگوں کے متعلق یہ چاہتے ہیں کہ وہ شیطان سے بچ جائے، اور شیطان جو ہے صرف مومنوں کا دشمن نہیں ہے، ہر انسان کا دشمن ہے شیطان ہر انسان کا دشمن ہے، اور اللہ کریم ہر انسان کا خیرخواہی چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر جو حلال ہے وہ کھاؤ۔ اب وہ تب جب سب سے پہلے آدمی ایمان لائے گا لا الہ الا اللہ محمد، تو مسلمان ہو جائے گا، اس کے بعد اس کے لیے حلال اور شریعت پر عمل کرے گا، تو حلال پر عمل کرے گا اور حرام سے بچتا جائے گا۔ یہ مراد ہے کہ تم ایمان لاؤ، تم حلال کھاؤ گے اور پاکیزہ چیزیں تمہاری رزق میں آ جائے گی۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدم و نشانات کے، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء، بے شک شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم جھوٹ لگاؤ، اللہ پر جھوٹ باندھو، وہ باتیں تم کرو لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ تفصیل بعد میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔